من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. نماز کا فریضہ دین کے ارکان میں شامل ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام کی دعوت کو سنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ 5 نمازیں ہیں، ان نمازوں میں ہمیں رخصت دے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ دین جس میں نمازیں نہیں ہیں وہ کیسا دین ہے وکما قال. وہ دین جس میں نمازیں نہ ہوں وہ دین کھوکھلا دین ہے، اس میں روح نہیں ہے. آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آذان دو، ہمیں نماز سے راحت محسوس ہوتی ہے. کوئی مشکل پیش آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگ جاتے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی وسجد واقترب کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو مقام سب سے زیادہ قربت کا ہے وہ سجدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے. آپ گر گئے، آپ کی انتڑیاں کٹ گئیں، خون انتڑیوں سے نکلنے لگا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر مختصر سی نماز پڑھائی. حضرت عمر کو جب ہوش آتی ہے تو حضرت عمر کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے نماز. ان کو یاد آ گیا کہ میں نماز میں تھا، نماز کی حالت میں زخمی ہوا اور بے ہوش ہوا. کہتے ہیں نماز. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی. آپ کا جب آخری وقت تھا آپ کی آہستہ آہستہ آواز نکل رہی تھی. غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان لگائے تو 2 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ایک نماز اور دوسرا غلاموں کے ساتھ حسن سلوک. مرتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نماز کا درس دے رہے ہیں. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے
وہ پانی کے مشکیزیں لائے گئے، آپ پر انڈیلے گئے، آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ پر پانی انڈیلا جاتا، ہوش میں آتے، آپ پوچھتے کیا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو بیان کیا جاتا کہ نہیں اللہ کے نبی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا پھر مجھ کو تیاری کرواؤ، مجھ کو غسل دو تاکہ میں اٹھ کر نماز پڑھ سکوں۔ پھر آپ کو نہلایا جاتا، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ یہی سوال کرتے مسلمانوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا جاتا نہیں اللہ کے نبی، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ ان کو آ کر نماز پڑھائیں۔ جب آپ میں ہمت نہ ہوئی تو آپ نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے، ہمت نہیں ہے جانے کی۔ یہ نماز جس کے بارے میں آج ہم بڑی سستی کرتے ہیں، اب یہ جمعہ ہے اور جمعے کے بارے میں ہم نے حدیث بھی سن رکھی ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جاتا ہے، فرشتوں نے جو رجسٹر لکھا ہوتا ہے، سب سے پہلے آنے والوں کو اونٹ کا ثواب دیا جاتا ہے، اس کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے، پھر گائے کا، پھر بکری کا، حتیٰ کہ مرغی کا انڈا، جتنا اس کا ثواب ہوتا ہے بعد میں آنے والے کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے فرشتے بھی تک رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس رجسٹر میں اس آدمی کا نام نہیں لکھا جاتا جو خطبے کے بعد آتا۔ ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے لیکن ہماری سستی، شروع میں تھوڑے سے افراد آئیں گے اور اکثر جو ہے وہ نماز میں لیٹ آئیں گے اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں، اس کو اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا ثواب ہے جو ضائع ہو رہا ہے مفت میں، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ آپ فرماتے ہیں یہ 5 نمازیں ہیں اور جمعے سے لے کر جمعے تک، رمضان سے لے کر رمضان تک، جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نمازیں ان گناہوں کو مٹا دیتی۔ صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، بھلا یہ بتلاؤ کہ ایک آدمی کے دروازے پر نہر جاری ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5، وہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہانے کی وجہ سے نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی حالت 5 دفعہ نماز پڑھنے کی ہے دن میں، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ ان نمازوں کے ذریعے ساری خطائیں معاف کر دیتا۔ کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، صغیرہ گناہ ہو، 5 نمازیں انسان پڑھے، ان 5 نمازوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی بات سن کر آسمان سے آیت اتار دی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو دن اور رات کی گھڑیوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال انی اصبت حدا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ پر حد جاری کر دیجیے، میں حد کو پہنچ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ فاقمہ علی، صحابی بیان کرتے ہیں ولم یسألہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے، تجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ وحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، فصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ فلما قضا صلاتہ، جب نماز پڑھ چکا، فلما قضا النبی صلاۃ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، قام الرجل، وہ شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اور کہنے لگا اللہ کے نبی انی اصبت حدا فاقم فی کتاب اللہ، اللہ کے نبی میں حد کو پہنچا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فاقم علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا جو فیصلہ ہے وہ مجھ پر نافذ کر دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں الیس قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ قال نعم، وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ قد غفر لك حدک او ذنبک، اللہ نے تیرے گناہ کو یا تیری حد کو معاف کر دیا۔ اب اس واقعے سے اندازہ لگائیں، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں تھے کہ آپ غیب کی خبریں جانتے تھے۔ اس شخص نے آ کر صرف یہ کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ ولم یسألہ عنہ، اللہ کے نبی نے اس سے اس کی غلطی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ نماز پڑھی اور اللہ کے نبی نے یہ اس کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو، تیری حد کو معاف کر دیا۔ اب یہ خوشخبری دینے والا کون ہے؟ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس آدمی کے گناہ کو میں نے اس کی نماز کی وجہ سے معاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جس سے غلطی ہوتی ہے اور آیت اترتی ہے کہ نماز قائم کرو، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، وہ شخص پوچھنے لگا علی ھذا، اللہ کے نبی یہ خاص میرے لیے ہے؟ قرآن کی جو یہ آیت اتری علی ھذا، قرآن کا یہ حکم کیا خاص میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لجمیع امتی، میری ساری امت کے لیے یہ، میری امت کا وہ شخص جس سے غلطی ہو اور وہ نماز پڑھے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس صلوات، 5 نمازیں افترضہن اللہ تعالی، اللہ نے ان کو فرض کیا ہے۔ من احسن وضوءہن، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، اور اس کو وقت پر ادا کیا، واتم رکوعہن وخشوعہن، ان کے رکوع پورے طریقے سے، احسن طریقے سے کیے، خشوع خضوع نماز میں برقرار رکھا، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے۔ 5 نمازیں، وضو اچھی طرح کیا، رکوع اچھی طریقے سے کیا، عاجزی اچھے طریقے سے کی، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، 1 مہینے کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے خلیفے کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تم یہ کام کر کے اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔
کتنا آسان طریقہ، 5 نمازیں، 1 مہینے کے روزے، زکوٰۃ جو اس کے مال کی ہے، خلیفے کی اطاعت، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں آرام سے داخل ہو جاؤ گے، کوئی مشکل پیش نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ ان صلحت صلح سائر العمل، اگر نماز صحیح ہوئی اللہ باقی سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر نماز ہی برباد ہوئی، نماز ہی صحیح طریقے سے نہ پڑھی، پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، باقی اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ 50 نمازیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام ملے، کہنے لگے کیا لے کر آئے ہو امت کے لیے؟ آپ نے کہا اے موسیٰ 50 نمازیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 50 کون پڑھے گا؟ آپ پھر گئے، 40 ہو گئیں، 30 ہو گئیں، 20 ہو گئیں، 10 ہو گئیں، 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے 5 بھی زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ مجھ کو حیا آتی ہے کہ میں بار بار اللہ سے سوال کروں۔ جب آپ واپس پلٹنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی کہ ہمارے ہاں قانون نہیں بدلتا، یہ 50 نمازیں ہم نے فرض کی تھی، اب یہ 5 رہ گئی ہیں، تم 5 پڑھو، میں 5 کے بدلے 50 کا ثواب دوں گا، لیکن پڑھو صحیح، 5 نمازیں پڑھو، 5 کے بدلے تم کو 50 کا ثواب دوں گا، میرے نزدیک بات بدلتی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی بیان کرتا ہے ان النبی خرج زمن الشتاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت جھڑ کے موسم میں باہر نکلے، والورق یتہافت، پتے گر رہے تھے درختوں کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی، 2 ٹہنیاں پکڑ کر فجعل ذلک الورق یتہافت، آپ نے ہلکی سی ہلائی، وہ درخت کے پتے گرنے لگے۔ فقال یا ابا ذر، آپ نے کہا ابو ذر، قلت لبیک یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر کہنے لگے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ فقال، آپ نے فرمایا ان العبد المسلم، مسلمان بندہ لیصلی الصلاۃ، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یرید بہا وجہ اللہ، وہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، فتحافت عنہ ذنوبہ کما تحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، اس آدمی کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس پر درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا انتظام کیا، فجر کی نماز پڑھی، ظہر تک جتنے گناہ ہوئے، ظہر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا، یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے جا بندے میں نے معاف کر دی، اور اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے۔ اللہ بندے کو کہتا ہے بندے تو مسجد کی طرف چل، یہ قدم اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کا ایک گناہ معاف کر دو اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ جب مسجد نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لی، صحابہ نے کوشش کی کہ سارے اپنے علاقے سے اٹھ کر مسجد نبوی کے ارد گرد جمع ہو جائیں، تاکہ نمازوں کے لیے آسانی رہے۔ نماز پڑھنے کے لیے فوراً اذان سنی، مسجد میں آ گئے، اذان سنی، مسجد میں آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اے میرے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں رہو، تکتب آثارکم، تم قدم چل کے آتے ہو، جتنے قدم چل کر آتے ہو اللہ ان قدموں کو لکھ لیتا ہے،
اس میں نیکیاں شمار ہو جاتی ہیں، تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال کیسی ہے؟ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد میں اس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے ہر وقت۔ آپ فرماتے ہیں اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے مچھلی پانی کے اندر، جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر چین نہیں آتا، اس کی زندگی پانی میں ہے، اسی طرح مومن کی زندگی مسجد میں ہے۔ جب تک یہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور بے وضو نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس پر سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی۔ جتنا وقت یہ مسجد میں لگاتا ہے، اللہ سارا وقت اس کی نیکیوں میں، اس کے ثواب میں لکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی سجدتین، جس نے یہ 2 نمازیں پڑھی یا 2 رکعات پڑھی، لا یسو فیہما، اور اس میں پھر کوئی غلطی نہ ہوئی، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ 2 نمازوں کے 2 رکعات کے بدلے میں اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علیہا، ان 5 نمازوں کی جو حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نور، نور، اس کے لیے وہ نور بن جائے گا، و برہان، اس کے لیے یہ دلیل بن جائے گی، و نجات یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نماز اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردتین، جس نے صبح کی اور عشاء کی یہ 2 نمازیں پڑھی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے کے لیے اس سے 2 نمازیں کافی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ 5 میں سے آپ 2 کو منتخب کر لیں، نہیں، یہ فجر کی اور عشاء کی نمازوں کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل وملائکۃ بالنہار، دن کے فرشتے، رات کے فرشتے آتے جاتے ہیں۔ ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، یہ فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فجر والے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے عصر کے وقت آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور عصر والے اترتے ہیں اپنی ڈیوٹی لینے کے لیے، چارج لینے کے لیے۔ یہ دونوں فجر اور عصر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ثم یعرج الذین یاتوا فیکم، پھر چڑھنے والے فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم، اللہ سوال کرتا ہے اپنے فرشتوں سے، حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ بِهِمْ، اپنی مخلوق کے بارے میں اللہ کو سب پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ فیقولون، فرشتے جواب دیتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، اللہ جب ہم آئے ہیں ان کو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ ترکناہم وہم یصلون، اللہ جب ہم آئے ہیں تیرے پاس وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وآتیناہم وہم یصلون، اور جب ہم گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے۔ اب جس آدمی کی نمازی ہونے کی شہادت فرشتے دیں کہ یا اللہ وہ نمازی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس آدمی کو تم فجر اور عشاء کے موقع پر مسجد کی طرف نماز پڑھتے ہوئے جاتا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایماندار ہے، مومن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ فلا یطلبنکم من ذمتہ بشیء،
اس بات کا دھیان کرنا کہ اللہ اپنے ذمے میں سے کسی کو کچھ طلب نہ کر لے، کسی سے کچھ پوچھ نہ لے۔ فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبُهُ، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بندے تو نے یہ کیوں کیا، يُدْرِكْهُ، وہ اس کو پکڑ لے گا، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، پھر اس کو اس کے چہرے کے بل جہنم میں پھینک دے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، آذان ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ نماز کے لیے، آ فلاح اسی میں ہے، وہ آذان سننے کے بعد پھر نماز نہیں پڑھتا، وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ ما سلککم فی سقر، جنتی دوزیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے بھیج دیا؟ دوزخی کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم تو نمازی ہی نہیں تھے۔ بے نماز مسلمان نہیں، اور بیڑا غرق ہو ان مولویوں کا۔ جنازہ پڑھا دیں گے، نمازی ہے یا نہیں ہے، نکاح پڑھا دیں گے، نمازی ہے یا نہیں۔ جو بدبخت نمازی نہیں وہ مردار ہے، کتے سے بھی برا، اس کا نہ نکاح اور نہ اس کا جنازہ، اس کو گھسیٹ کر گڑھے میں پھینک دو، مٹی ڈال دو۔ باپ نمازی، بیٹا بے نماز، شوہر نمازی، بیوی بے نماز۔ اب یہ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ باپ جنت میں چلا جائے گا یا شوہر جنت میں چلا جائے گا؟ یہ بیوی اس کو پکڑ کر جنت میں جانے کا حقدار ہے، اعمال اس کے اچھے ہیں، نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن چونکہ بیوی کو تلقین نہیں کی، بیوی اس کو پکڑ کر جہنم میں لے جائے گی۔ ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو جاتا تھا تو لڑتا تھا، کپڑے استری نہیں ہوتے تھے لڑتا تھا، کبھی نماز کے بارے میں بھی تو لڑا کہ تو نے نماز پڑھی ہے۔ باپ نمازی ہے، بیٹی بیٹا بے نماز، جنت میں جانے کا حقدار ہے، لیکن بیٹی بیٹا اس کو پھر جہنم میں لے جائیں گے۔ چل ہمارے ساتھ، جب تو دنیا میں ہمیں کچھ نہیں کہتا تھا، اللہ نے تیری یہ ڈیوٹی لگائی تھی، اور یہ کتنی سخت ڈیوٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی ترغیب دو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے اس کو کھینچ کر بستر سے علیحدہ کر دو۔ سردیوں کا موسم ہو، یہ بستر میں لیٹا ہوا ہو، بستر گرم ہو، آذان ہونے کے بعد یہ نہیں اٹھتا، اس کو کھینچ کر بستر سے علیحدہ کر، اٹھ نماز پڑھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آذان دینے کا کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں آنے کا، شرکت کرنے کا، بیٹھنے کا، نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اگر ان کو پتہ لگ جائے ثم لم یجدوا الا ان یستحموا، اگر ان کو پتہ لگ جائے کتنا ثواب ہے، یہ آپس میں قرآن ڈال کر کہیں کہ آذان میں نے دینی، قرآن اندازی ہو اور کہیں پہلی صف میں نے بیٹھنا۔ ہمیں چونکہ ثواب کا پتہ نہیں، دور ہی بیٹھ جائیں گے وہیں سے بات، لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ اللہ نے اجر کتنا لکھا ہے، قرآن اندازی کر کے کہ کسی طریقے سے ہمارا نمبر پہلے آ جائے اور پہلی صف میں ہم شامل ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ، اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ عشاء کی نماز کا کتنا ثواب ہے، وَالصُّبْحِ، اور صبح کی نماز کا کتنا ثواب ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر انہیں چوتڑوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے تب بھی مسجد میں آ، اگر چلنے کی طاقت نہ ہو، لکھا ہے اگر چل نہیں سکتے گھسٹ کر مسجد میں آئے اور کہیں ہم نے نماز میں شرکت کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز، عشاء کی نماز منافقوں پر بڑی بھاری ہے،
اور اپنی مسجدوں میں آپ نمازی گن کر دیکھ لیں، فجر میں اور عشاء میں، فجر اور عشاء میں نمازی گن کر دیکھ لیں اور اللہ کے نبی کا حکم اپنے آپ پر فٹ ہوتا دیکھ لیں کہ وہ منافق ہے جو فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں مسجد میں نہیں آتا۔ دنیا کا معاملہ ہو، تھوڑا سا فائدہ ہو، رات ساری نیند اس کاروبار کے لیے لگا دیں گے، کیوں؟ سٹاک کر لو، صبح بڑا ریٹ چل رہا، ساری رات لگے رہیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی مسواک کرے اتنا ثواب، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اتنا ثواب، اتنا گناہ بڑھا کر اللہ دیتا ہے، اس کی طرف ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصلاۃ العشاء فی جماعت، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فکأنما قام نصف اللیل، وہ آدھی رات کے مقدار کے برابر رات کو قیام کرنے والا ہے۔ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے گھر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فکأنما صلی اللیل کلہ، اس نے گویا ساری رات نماز پڑھی۔ دیکھیں اللہ کا انعام، عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا، اللہ نے اس کا سونا بھی نماز میں لکھ دیا کہ یہ بندہ سو کیوں رہا ہے، یہ بندہ سو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ جلدی سو جاؤں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ یہ فکر تھی اس کی، اللہ نے اس فکر کی وجہ سے اس کی پوری رات عبادت میں لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے جھنڈے کو لے کر نکلتا ہے، اور جس کی صبح قضا ہو گئی اور اس نے نماز صبح کی نہ پڑھی، وہ شیطان کے جھنڈے کو لے کر نکلتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ خندق کے موقع پر عصر کی نماز قضا ہو گئی، دشمنوں نے نہ پڑھنے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بد دعا کی؟ ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، جنہوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کر دی اور ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی، اور ہمارے نمازی کتنے ہیں انگلیوں پر گن لو۔ ایک گھر میں سے ایک بوڑھا نماز کے لیے بھیج دیتے ہیں، بس بوڑھے تیرا کام مسجد میں ہے، تو مسجد میں جا، تو نماز پڑھ، ہم ہمارے سب کی طرف سے پڑھا۔ اور جوان اپنے اپنے گھروں میں، اور کہیں گے ہاں جی نمازی ہے، جمعے کو میں نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، نمازی ہے، عید کے موقع پر میں نے اس کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور مولوی کھٹ سے اس کا نماز جنازہ پڑھا دے۔ مولوی بھی مردود اور یہ بھی مردود، جس کے لیے یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو بخش دے، اللہ کہتا ہے یہ میرا دشمن، میں کہتا تھا حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ، اور یہ نماز کے لیے نہیں آتا تھا، حیا علی الفلاح، آ اسی میں تیری کامیابی ہے، اور یہ بدبخت نہیں آتا۔ مالک کتے کو بلائے اور کتا مالک کے بلانے پر نہ آئے، کیا مالک اس کتے کو رکھ لے گا؟ کیا مالک رات کو اس کتے کو روٹی دے گا؟ وہ ڈنڈے مار کر اس کو گھر سے نکال دے گا، دفع ہو جا، میں نے تجھے بلایا تھا اور تو نہیں آیا۔ خالق اپنی مخلوق کو بلائے اور مخلوق آواز سننے کے بعد پھر بھی نہ آئے، اور اللہ پھر اس کو جنت میں داخل کر دے، اللہ اس پر پھر اپنے دروازے کھول دے، اللہ پھر اس پر اپنی نعمتیں برسائے، یہ ناممکن ہے، محال۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور مشرکین کے درمیان ایک عہد ہے، وہ نماز کا ہے، فمن ترکھا فقد کفر، جو اس کو ترک کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اب اتنی اچھی چیز ہو اور یہ موقع پر جا کر برباد ہو جائے،
آپ کے پاس بہترین ہیرا ہو، ڈبیا کھولیں اور ہیرا ٹوٹا ہوا پڑا ہو، آپ کے پاس زیور ہو اور پہننے کے وقت چور اس کو لے جائے، آپ کے پاس مال ہو اور ضرورت کے وقت وہ ضائع ہو جائے، اس مال کا کیا فائدہ؟ کتنی حسرت ہوگی اس مال کے لوٹنے پر۔ یہ نماز اتنی فضیلت والی ہے، اور قیامت کے دن آپ اس نماز کو لے کر جائیں اور اللہ آپ کا نامہ اعمال دیکھ کر کہے یہ نماز تو وہ ہے ہی نہیں جس نماز کا میں نے تجھ کو حکم دیا تھا، یہ وہ نماز ہے ہی نہیں۔ آپ کو کتنا دکھ ہوگا، یا اللہ میں 60 سال تک پڑھتا رہا، یا اللہ میں فجر کو جاتا رہا، یا اللہ میں ہر نماز میں حاضر ہوتا رہا، یا اللہ ان نمازوں کا کوئی ثواب نہیں، میں نے رکوع بھی کیے، میں نے سجدے بھی کیے، میں نے قیام بھی کیا، میں نے التحیات بھی پڑھی، اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی، رات کو میں تیرے سامنے کھڑا رہا، اللہ اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کہے گا کوئی ثواب نہیں۔ کتنا افسوس ہوگا پھر۔ آج ہمارے ساتھیوں کا، ہمارے بھائیوں کا کیا نظریہ ہے؟ نماز پڑھتا ہے جی، نماز بس، نماز پڑھ لے چاہے جس طریقے سے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ سجدہ کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، رکوع کرتا ہے جس طریقے سے کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، جاء رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد، ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، فصلی، اس نے نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسلم، آپ کو سلام کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیک السلام، جا کر تجھ پر بھی سلامتی ہو، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع، وہ پھر گیا، فصلی، پھر نماز پڑھی، پھر نبی کے پاس آیا، پھر سلام کہا، آپ نے کہا وعلیک السلام، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع، پھر لپٹ، فصلی، پھر نماز پڑھی، پھر آپ کے پاس آیا، آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ علمنی، اللہ کے نبی میں نماز پڑھتا ہوں اور آپ کہتے ہیں پلٹ جا، تو نماز پڑھ، میں پھر نماز پڑھتا ہوں، پھر آپ پلٹنے کا حکم دیتے ہیں، علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھ کو نماز سکھائیے، نماز میں کیسے پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ اب وہ صحابی نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ ہم سے بہتر نماز پڑھتا ہوگا، رکوع اور سجدہ ہم سے بہتر کرتا ہوگا، ہماری نماز تو مشینی ہے، ان سرحد کے پٹھانوں کو نماز پڑھتا آپ دیکھ لیں، رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوں گے سجدے میں، سجدے سے سیدھے بیٹھیں گے نہیں پھر سجدے میں، 5 منٹ میں 20 رکعت آپ ان سے پڑھوا لیں، فٹافٹ پڑھ کر دے دیں۔ اس صحابی کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کا قیام، اس کا تشہد ہم سے بہتر ہوگا کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے اس کی نماز دیکھ کر کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر اللہ یہی جواب قیامت کے دن ہمیں دے دے، جاؤ تمہاری نمازیں نہیں ہوئی، میں تمہاری نمازیں قبول ہی نہیں کرتا۔ نبی زندہ تھے، نبی نے اس کو بتا دیا تیری نماز نہیں ہوئی، اب تو نبی زندہ نہیں، اب قیامت کے دن اگر اللہ ہمیں یہی کہے تو نے 60 سال نماز پڑھی لیکن میں تیری نماز کو قبول نہیں کرتا، ہمیں کتنا دکھ ہوگا۔ لیکن اب ہم نہیں سوچتے کہ کسی طریقے سے ہم اپنی نماز درست کر لیں۔ نماز کس طریقے سے ہم نے پڑھنی ہے؟ اپنی مرضی سے یا نبی کی مرضی سے؟ اگر اپنی مرضی ہو پھر صحابی کی نماز صحیح ہے، غلط نہیں، کیونکہ صحابی اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی، اس کا معنی یہ ہے
جو نماز اپنی مرضی کی ہے وہ نماز نماز ہی نہیں. نماز کون سی ہوگی؟ محمدی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی. اب ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ حنفی نماز، نماز کا کتابچہ بھی چھوٹا سا ساتھ، حنفی نماز. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ نماز کا طریقہ ہے جو امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا. اب امام ابو حنیفہ نبی تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ کا مقام اس صحابی سے کم تھا جو آ کر نماز پڑھ رہا؟ صحابی کا مقام کتنا بلند ہے؟ امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ صحابی کے پاؤں کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی امام نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی فضیلت اس صحابی کی، اس کے باوجود اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھی. اور جو حنفی طریقے سے نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی؟ عقل سے سوچیں، اس دماغ سے کام لیں، عقل سے سوچیں. نبی اپنی مرضی سے پڑھے جس کے بارے میں رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. اللہ نے اس کی نماز قبول نہیں کی کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے پڑھی. آج ہماری نماز قبول ہو جائے گی جب ہم حنفی طریقے کی نماز پڑھیں گے. اصولی بات ہے. کوئی آدمی جرت کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہر طریقے سے ہو جاتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کس سے سیکھی؟ جبرائیل سے. 2 دن لگاتار جبرائیل آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے رہے. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھی، کسی نے اعتراض کیا تو اس کو یہ جواب دیا گیا کہ عبداللہ بن زبیر نے نماز ابو بکر صدیق سے سیکھی، اور ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے سیکھی، اور اللہ کے نبی نے اپنی مرضی نہیں کی بلکہ جبرائیل سے سیکھی ہے، اور جبرائیل اللہ سے پوچھ کر آ رہا. نماز پڑھنے کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ جو اللہ نے جبرائیل کو سکھایا. جبرائیل نے محمد الرسول اللہ کو بتلایا اور محمد الرسول اللہ نے اپنے صحابہ کے سامنے نماز پڑھ کر دکھائی اور کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے محمد پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے صحابہ کو نماز سکھانے کے لیے منبر پر چڑھے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کندھوں کے برابر. ہمارے ہاں نماز شروع کرتے ہی یہ انگوٹھے کانوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں، یا کانوں کو پکڑ لیتے ہیں یا انگوٹھے کانوں کی لو کے ساتھ لگا لیتے ہیں. یہ کس کا طریقہ؟ یہ میرے مولوی نے بتایا تھا. کانوں کو اچھی طرح پکڑ لے، کھینچ لے ان کو، تاکہ یقین ہو جائے کہ تو نماز شروع کر رہا. ایسے بے وقوف ان پڑھ جاہل مولوی کچی روٹی پکی روٹی پڑھ کر مدرسوں سے آ جائیں گے اور امامت کروانے کے لیے مصلے پر چڑھ جائیں گے. دین کی الف بے بھی ان لوگوں کو نہیں آتی، خود بھی جاہل. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آخری زمانے میں لوگ جاہل ہو جائیں گے، اللہ علم اٹھا لے گا، اللہ علماء کو اٹھا لے گا، لوگ جاہل ہوں گے، جو حالات سے فتویٰ پوچھا جائے گا، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ. یہ کوئی طریقہ نہیں. نماز شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے. اور اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے، یہ نماز تو گئی، پیچھے اس امام کے تھے. اب نیا امام آئے گا، نیت دوبارہ باندھ نئے امام کے پیچھے. اب مولوی اپنی کتابوں میں لکھ کر گئے ہیں کہ یہ نیت کرنا بدعت ہے، صحیح نہیں. لیکن کیا کہتے ہیں؟ حرج کیا ہے جی؟
ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے، یاد کروانے کے لیے کہتے ہیں پڑھو 2 رکعت نماز سنت، کوئی اردو میں، کوئی فارسی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی پشتو میں لگا ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی نماز شروع کرتے، کان یفتتح الصلاۃ بے اللہ اکبر، جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے اور اللہ اکبر کہتے، ہاتھ سینے پر باندھ لیتے۔ اب مولویوں نے کیا مسئلہ بنا دیا؟ ہاتھ سینے پر باندھنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ ہاتھ کہاں باندھو؟ زیر ناف۔ کیوں؟ یہ گستاخی ہے، اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے انسان۔ اور عورتیں ساری، بے شک وہ اہل حدیثوں کی ہوں یا حنفیوں کی ہوں، بریلویوں کی ہوں یا دیوبندیوں کی ہوں، کہاں ہاتھ باندھتی ہیں؟ سینے پر۔ اگر یہ گستاخی ہوتی ہے تو پھر عورتوں سے اللہ کی گستاخی کروانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خزیمہ کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھتے علی صدر ہی، اپنے سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ اور اس میں فلسفہ کیا ہے؟ دل سینے میں ہوتا ہے اور دل اللہ کے خوف سے مچلتا ہے، ڈرتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، رونا آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسے روتے اور آپ کے سینے سے ایسے آوازیں نکلتی جیسے چولہے پر ہنڈیاں کھولتی۔ صرف ایک آیت ہی پڑھتے رہتے، ساری رات ایک آیت کی تلاوت کرتے رہتے۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تیری مرضی، اور اگر تو ان کو عذاب دے تیری مرضی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ساری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے، روتے رہے، اسی آیت کو پڑھتے رہے۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تجھے کو پوچھنے والا ہے، اور اگر تو ان کو عذاب دے اللہ تجھے پکڑنے والا کوئی نہیں، تجھے روکنے والا کوئی نہیں، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ صحابہ رویا کرتے تھے، نماز پڑھتے رویا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سینے پر باندھنے کا حکم دیا، نبی نے طریقہ بتلایا تاکہ اگر خشیت زیادہ پیدا ہو، دل کنٹرول میں رہے، دل بے قابو نہ ہو، تجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ لیکن مولویوں کے تو کرتوت ہی نرالے ہیں، سینے پر سے ہاتھ نکال کر ناف کے نیچے بنوا لیے، اور جو انسان سست پڑتا ہے، نیا اہل حدیث ہو، وہ مضبوطی سے ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، اور جو پرانا ہوتا جائے گا ہاتھ اس کے ڈھیلے ہوتے جائیں گے، ڈھیلے ہوتے جائیں گے، بس، اور جب بالکل ڈھیلا ہاتھ چھوٹ گئے، کھا لیا۔ اہل حدیث پرانا ہو جائے، ڈھیلا ہو جائے، اس کو احکام یاد نہ رہے، اس کے سینے سے ہاتھ نیچے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دیوبندی درمیان میں، وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب بس درمیان کا، نہ ایکسٹریم اور نہ بالکل ڈاؤن، ہم درمیان میں چلتے ہیں۔ اور اللہ نے بھی 2 گھر بنائے ہیں، یہ ایکسٹریم جنت ہے یا بالکل نیچے جہنم ہے، درمیان میں کوئی گھر نہیں۔ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنا اور درمیان کا راستہ تلاش کرنا، یا اسلام یا کفر، درمیان میں منافقت ہے، منافقت۔ یہ کہتے ہیں نہیں اہل حدیث سینے پر، ہم درمیان میں، بریلوی نیچے اور شیعہ بالکل اٹینشن، ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو۔ میرے بھائیوں ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں۔ جو نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نہ ہو، اس نماز کا 1 نمبر بھی نہیں ملے گا، اٹھا کر نماز منہ پر دے ماری جائے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے بس میں، کوچ میں سفر کرتے ہوئے، جب سورج عین زرد ہو جائے گا اور غروب ہونے کے قریب ہوگا، سارے نمازی شور مچا دیں گے، بس روکو نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ عصر کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے پر اتریں گے، ٹھونگے 4 ماری اور آ کر بس بیٹھ گئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی حال منافق کا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ جب سورج زرد ہو جاتا ہے، غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے اور نماز پڑھ کر فارغ۔ کدقرۃ الغراب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے کوا دانا کھانے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ ٹھونگے مارتا ہے۔ اب جب نماز پڑھ لیتا ہے، نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، نماز کو بدبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، آسمان کی طرف بلند کیا جاتا ہے، اب اس میں طاقت ہی نہیں اٹھنے کی، پرواز کی طاقت ہی نہیں، اوپر جانے کی، آسمان کی طرف بلند ہونے کی طاقت ہی نہیں۔ اب یہ نماز جو بدبودار کپڑے میں لپیٹی ہوتی ہے، نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے کہ یہ لے تو، تیری نماز اوپر جا ہی نہیں سکتی۔ اب یہ نماز بد دعا کرتی ہے، زیاک اللہ کما زیاتنی، اللہ تجھ کو برباد کرے جیسے تو نے مجھ کو برباد کیا۔ جو نماز نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے، وہ نماز بد دعا کرتی ہے کہ اے نمازی، اللہ تجھے برباد کر دے جیسے تو نے مجھ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ کہتے ہیں جس طریقے سے پڑھو ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو پہلے چیک کر لیں، دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت ہے اندر، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین ہے اندر۔ اور اگر ان دونوں چیزوں میں آپ کامیاب ہو گئے، پھر نماز کو ٹٹولیں۔ نماز ہے کیا؟ نماز پڑھنے سے پہلے بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ وہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے نماز پڑھی۔ سفر پر جانے سے پہلے راستہ پوچھیں، ایسا نہ ہو کہ جانا لاہور کو ہو اور سڑک پشاور والی پر چڑھ گئے۔ قیامت کے دن یہی ہوگا کہ نمازی کے منہ پر نماز دے ماری جائے گی، نامہ اعمال میں کوئی ثواب نہیں ہوگا، پتہ یہ لگے گا کوئی ثواب ہی نہیں اس کے نامہ اعمال۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کر لیں، حدیث پڑھیں، کسی مولوی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف ترجمہ ہے، بازار سے لائیں، اپنے گھر میں بیٹھیں، خود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، بیوی کو، ان کو کہیں مجھ کو سناؤ، اور سن کر پھر کسی مولوی کی طرف نہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، بس سیدھی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پڑھنی شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ریڈیو سے تلاوت قرآن کے دوران سجدہ تلاوت سننے سے سجدہ تلاوت واجب یا لازم آتا ہے؟ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کرنا ثواب ہے، نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت ریڈیو سے سنتا ہے، وہ سننے کے بعد سجدہ تلاوت کر لے، ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لازم نہیں ہے۔ آج کل سالانہ اجتماع کا رواج بن گیا ہے، قرآن و سنت کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ پھر دعویٰ والجہاد کا کیا اجتماع پر خرچ آنے والی رقم کثیر کے اندر برسر پیکار مقامی لوگوں کو دینا بہتر نہیں؟ یہ اصل میں اپنی اپنی قوت کا شو ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے آدمی ہیں، ہمارے اتنے آدمی ہیں، اس پر اگر زیادہ خرچ کیا جائے، اسراف کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ اور اگر اپنے حدود میں رہ کر کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ ہاں اجتماع ہے، ہر کھمبے پر بینر، اب یہ جماعت اسلامی کا اجتماع ہوا تھا، بینر ہی بینر، بینر ہی بینر، کروڑوں روپے لگا دیے۔ کئی غریب ان کو یہ دیے جاتے، ان کے گھر سنور جاتے، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، غریبوں کو روٹی مل جاتی، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کرنا تھا، نواز شریف ہمارے پاس اتنے آدمی ہیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ اجتماع جس میں اسراف کیا جائے، اور اسراف پتہ لگ جاتا ہے،
ہر کھمبے پر بینر، لوہے کے علیحدہ، دوسرے علیحدہ، کارڈ علیحدہ، جس نے اب تبلیغی جماعت والے بھی اجتماع کرتے ہیں، اور حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے یہاں پر، کوئی بینر نہیں، کوئی اشتہار نہیں، لوگ پھر بھی پہنچ جاتے ہیں، اور بینر لگا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ لوگ آئیں گے، اس لیے اسراف کرنا حرام ہے، حدود میں رہ کر، کہ جس سے صرف لوگوں کو اطلاع مل جائے کہ وہاں اس تاریخ کو اجتماع ہے، یہ صحیح ہے۔ مسجد سے چند گز فاصلے پر کچھ دکاندار نے ایک جگہ نماز کے لیے وقف کر رکھی ہے جہاں صرف ظہر، عصر، مغرب با جماعت ہوتی ہے، جبکہ قریب مسجد موجود ہے جہاں 5 وقت نماز اور نماز جمعہ ہوتا ہے، کیا ایسی جگہ پر نماز فرض ادا کرنا ثواب مل جائے گا؟ اگر تو اس کو مسجد مستقل قرار دے دیا جائے پھر تو صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ ساتھ مسجد ہے، یہ دکاندار اپنی مسجد بنا کر بیٹھ گیا، وہ دکاندار اپنی مسجد بنا کر بیٹھ گیا، یہ صحیح نہیں۔ اگر کچھ فاصلہ زیادہ ہے پھر تو وہ وہاں مسجد بنا لے، اور اگر مسجد بالکل قریب ہے تو وہ مسجد وہاں نہ بنائے بلکہ اصل مسجد میں جائے۔ قبر رسول پر قرآن و سنت کے علاوہ سننے سنانے والا واقعہ صحابہ کرام سے منسوب کر کے بیان کرنا جائز ہے، جبکہ کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، اس سے خلفائے صحابہ کی شان میں شدید گستاخی بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور مردہ جو مر چکا ہے وہ قبر میں نہیں سنتا، یہ افسانے ہیں، کہانیاں ہیں گھڑی ہوئی۔ کیا رسول اللہ کو حضور یا آ حضرت کہہ کر پکارنا یا لکھنا درست ہے؟ کیونکہ یہ حضور بھی حاضر کے معنی میں آتا ہے، قرآن حدیث میں یہ الفاظ نہیں ملتے۔ ویسے بھی خود آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں رسول ہو وہاں مجھے نبی کہہ کر نہ پکارو، اس طرح اللہ کو گاڈ یا خدا کہنا کہاں تک درست ہے؟ حضور اور آ حضرت بمانے جناب کے ہیں، جناب، جس طرح مثلا کوئی آدمی حضور کا کیا حال ہے، اب اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ حاضر ناظر اس کو مانتا ہے، حضور بمانے جناب کے، سر کے، کہ آپ کا کیا حال ہے۔ اسی طریقے سے ان الفاظ کو استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا کلمہ گو مشرک اور کافر اللہ کی نظر میں برابر ہیں؟ سنا ہے کسی بھی کلمہ گو مشرک یا منافق کو کافر صرف نبی قرار دے سکتے ہیں۔ کلمہ گو مشرک اور کافر اللہ کی نظر میں بالکل برابر ہے، وہ بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم میں، ٹھکانے تو دو ہی ہیں، یا جنت ہے یا جہنم۔ جو کلمہ گو شرک کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو عام کافر اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ بھی جہنم میں جائے گا، فرق کوئی نہیں۔ کیا مچھلی کے علاوہ پانی کے باقی جانور بھی، کیکڑے وغیرہ حلال ہیں؟ وہ جانور جو پانی کے اندر رہتے ہیں باہر آنے پر مر جاتے ہیں وہ حلال ہیں، باقی ہدایت ہیں۔ کیا چرند پرند کا بھی حساب ہوگا؟ جیسے غالباً صورت مائدہ میں ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح گروہ ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتلایا تھا، سینگ والی بکری بے سینگ بکری کو مارے گی، قیامت کے دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، وہ بدلہ لے گی، اور بدلہ لینے کے بعد پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا، بس یہاں تک ان کا حساب کتاب ہوگا۔ ویسے ان کے لیے جنت یا جہنم نہیں۔ کیا داڑھی نہ رکھنے کے بارے میں قرآن حدیث میں کوئی وعید آئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس لعنت فرمائی ہے کہ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب، میں بھی لعنت کرتا ہوں، میرا اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور ہر نبی کی لعنت اللہ قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کہا الزائد فی کتاب اللہ، 6 آدمیوں کے بارے میں لعنت فرمائی۔ سب سے پہلے الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور 6واں آدمی والتارک لسنتی، جو میری سنت کا تارک ہے اس پر بھی میری لعنت ہے۔ اب آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ آسان سی چیز ہے یا مشکل چیز ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔